آج جو ہے رمضان پروگرام کی 8ویں کلاس کا 14واں درس ہے، جس میں ہم بات کریں گے خمس اور جہاد کے بارے میں۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں یہاں پہ سرسری سا بیان کر کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ لوگ کتاب میں پڑھیے گا اور پھر اگر کوئی سوال ہو تو سوال کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں ملے اس کا 5واں حصہ خدا، رسول اور ان کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح نماز روزہ واجب ہے اسی طرح خمس بھی واجب ہے۔ خمس زکوٰۃ کی طرح مالی عبادت ہے، لیکن یہ 5واں حصہ یعنی 20% ہے۔ 5واں حصہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگر 5 روپے ہیں تو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ 1 روپیہ ہوگا، اور اگر 100 روپے ہیں تو اس کا 5واں حصہ 20 روپے ہوں گے، یعنی 20%۔ ٹھیک ہے، 5واں حصے سے لوگ اکثر 5% سمجھتے ہیں، 5% نہیں ہے، 20% ہے۔ ٹھیک ہے، معصومین کی روایت میں خمس ادا کرنے کی بہت تاکید ہے۔ خراسان کے کچھ لوگوں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ انہیں خمس ادا کرنے کے حکم سے مستثنی کر دیا جائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کس قدر فریب اور مکاری کی بات ہے کہ تم اپنی جان زبان سے تو ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، لیکن اللہ نے ہمارا جو حق مقرر کیا ہے اس سے محروم کرنا چاہتے ہو، اور وہ یہی خمس ہے۔ پھر 3 بار کیا فرمایا؟ ہم ہرگز اس خمس سے کسی کو بھی مستثنی نہیں کریں گے۔ معصومین نے خود مومنین سے خمس وصول کیا اور تبلیغ دین غریب سادات کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں فقہاء یعنی مجتہدین خمس کو وصول کرتے ہیں اور انہی کاموں میں استعمال کرتے ہیں کہ جن کے اندر خود معصومین استعمال کیا کرتے تھے۔ طرح مذہب جعفری کے علماء اور سادات کرام کبھی کبھی ظالم حکمرانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ خمس کی رقم سے غریب سعادت کی مدد کر کے ساتھ ساتھ بے شمار دینی مدارس میں تعلیم، دینی کتابوں کی اشاعت اور تبلیغ دین کے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ نیز مومنین کے لیے مختلف فلاحی منصوبے بھی مکمل کیے گئے ہیں۔ خمس نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے اور اس میں برکت آتی ہے۔ ناگہانی آفتوں سے انسان خود اس کا گھر اور کاروبار محفوظ رہتا ہے۔ اللہ، رسول اور اہل بیت کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ خمس مندرجہ ذیل 7 چیزوں پر نکالا جاتا ہے۔ نمبر 1، مال غنیمت۔ ٹھیک ہے، مال غنیمت پر خمس ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مال جو امام کے حکم سے ہونے والی جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس پر خمس نکالا جائے گا۔ نمبر 2، معدن، یعنی کان کے اندر سے سونے چاندی یا کسی اور دھات کا کان اگر ہاتھ لگ جائے تو اس پر بھی خمس ہوگا۔ نمبر 3، خزانہ، اگر آپ کو زمین وغیرہ یا اگر کوئی زمین وغیرہ سے اگر آپ کو کوئی خزانہ نکل آئے تو اس خزانے پر بھی خمس ہوگا۔ اور نمبر 4، غوطہ خوری کے صورت میں، یعنی کہ سمندر کے اندر اکثر غوطہ خور جو ہے وہ جاتے ہیں، دریا سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے مال پر بھی خمس واجب ہوگا۔ اچھا، حلال مال میں حرام مال اگر مل جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے بھی خمس نکالا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ میرے پاس 10,000 روپے حلال تھے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ پتہ کیسے نہ چلے کہ 10 کے سارے نوٹ ہیں، مثال کے طور پہ 10,000 ہیں اور 10 کے سارے نوٹ 10 کے ہیں، اور اس کے اندر ایک 10 کا نوٹ جو ہے وہ حرام شامل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ 10 کا نوٹ کون سا ہے جو حرام کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں مجھے پورے مال کے اوپر سے خمس نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، نمبر 6، وہ زمین جو کافر ذمہ سے کسی مسلمان سے خریدے، اس زمین کا خمس کافر ذمہ سے لیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی مسلمان سے کوئی کافر ذمہ جو ہے زمین خریدتا ہے تو ایسی صورت میں کافر ذمہ سے جو ہے وہ خمس لیا جائے گا۔ نمبر 7 کیا ہے؟ سالانہ بچت، یعنی سال بھر میں جو آپ کی بچت ہوتی ہے اس بچت پر بھی 20% جو ہے خمس آپ کو دینا ہے، یعنی کہ 5واں حصہ۔ تو ہم نے کیا چیزیں پڑھ لی؟ 7 چیزوں پر خمس نکالا جاتا ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی؟ مال غنیمت، معدن، خزانہ، غوطہ خوری، حلال مال میں حرام مل جانا، اور زمین اگر کوئی کافر ذمہ جو ہے وہ کسی مسلمان سے کوئی زمین خریدے اس صورت میں، اور سالانہ بچت پر خمس نکالا جاتا ہے۔ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سہم امام اور دوسرا سہم سادات۔ یعنی اچھا، سہم امام
یعنی خمس کا وہ آدھا حصہ جو خدا، رسول اور امام کا حق ہوتا ہے اور زمانہ غیبت میں مجتہد جامع شرائط کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے تبلیغ دین، حفاظت دین اور فلاح مومنین کے کام کر سکیں۔ جو شخص خود یہ رقم مجتہد تک نہ پہنچا سکے تو وہ مجتہد کے کسی وکیل کو خمس پہنچا سکتا ہے جو قابل اعتبار ہو اور جس کے پاس مجتہد کا تحریری اجازت نامہ موجود ہو۔ اچھا، سہم سادات یعنی خمس کا وہ آدھا حصہ جو ایسے یتیم، مسکین اور غریب مسافر، غریب سادات کا حق ہوتا ہے جن پر زکوٰۃ حرام ہے اور جو کھلے عام گناہ کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، نیز ان کا سادات اور مستحق ہونا ثابت ہو۔ یعنی مجتہدین نے خمس کو براہ راست غریب سادات تک پہنچانے کی عام اجازت دے دی ہے، جبکہ بعض نے مجتہد کی اجازت کے بغیر دینے کا اجازت نہیں دی۔ یعنی کہ اچھا مثال کے طور پہ میرا خمس نکلتا ہے 20,000 روپے، اس میں سے 10,000 روپے جو ہے وہ امام کا حق ہے، یعنی رسول خدا اور ان کا حق ہے، اور آدھا حصہ جو ہے وہ غریب سیدوں ان کا حق ہے۔ تو اب بعض مجتہد نے کہا ہے کہ وہ آدھا حصہ آپ خود سے دے سکتے ہیں، لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہیں، آپ کو مجتہد سے اجازت لینا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا یاد رکھیں جس مال پر خمس یا زکوٰۃ واجب ہو گیا ہو، جب تک وہ زکوٰۃ نہیں نکال دیں اس کو استعمال میں لانا حرام ہے، اور اس پیسے سے اگر لباس خرید کر پہن لیں اور نماز پڑھیں تو نماز بھی باطل ہوگی۔ اب میں جہاد کی طرف آتا ہوں۔ جہاد، اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھر پر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے اور اجر عظیم عطا کیا ہے۔ جہاد لفظ جوہد سے نکلا ہے جس کے معنی کوشش کے ہیں، یعنی انسان ہر وقت جو ہے وہ جد و جہد جس کو کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کوشش۔ ٹھیک ہے، جو اسلام مسلمانوں کے سربلندی اور حفاظت کے لیے کی جاتی ہے وہ جہاد ہے۔ قوم پرستی، فرقہ پرستی یا شخصیت پرستی کے لیے کرنے والی کوشش جہاد نہیں، اور نہ اسے رائے خدا میں مرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اچھا، جہاد جو ہے وہ صرف خدا کی راہ میں کرنے والی کوشش کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، نہ کہ لسانی جنگ، نہ کہ قومیت کی جنگ۔ ان جنگوں کو یعنی جہاد نہیں کہا جائے گا اور ان میں مرنے والا شہید بھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ہر مرنے والے کو ہم کہتے ہیں شہید ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی شہادت اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے آسان سمجھ لیا ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں جہاد کی اہمیت، اس کی تاکید اور مجاہد کی فضیلت پر مشتمل بہت سی آیات آئی ہیں جن میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے لیے آخرت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جہاد سے جان چھڑانے والے اور میدان جنگ میں بزدلی دکھانے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک مجاہد کی خواہش اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح وہ شہید راہ خدا بن جاتا ہے اور قرآن کریم کے مطابق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام خطبات جہاد میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے، یہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اللہ کا محکم ذرہ اور مضبوط سپر ہے، اللہ کی محکم ذرہ اور مضبوط سپر ہے۔ اور آگے چلیں، جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے، خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہناتا ہے اور مصیبت میں مبتلا کر کے مصیبت کی چادر اڑا دیتا ہے، اور وہ ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے اور غفلت کا پردہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ جہاد کی دو قسمیں، یہ تو بہت کامن سی بات ہے کہ جہاد، ایک جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد اور جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد۔ انسان کا اچھا جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد یعنی ہم شاید اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد جو ہے جنگ کے اندر شہید ہونا وہ بڑا جہاد ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑا جہاد کیا ہے کہ انسان اپنی نفس کی مخالفت کرے۔ انسان کا نفس کبھی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائی میں لذت یا فائدہ محسوس کرتا ہے، جبکہ نیکیاں اسے بہت مشکل لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نفس کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ نفس کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر نفسیاتی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا عادی بنائے اور اللہ کے حکم کا پابند بنے۔ حدیث میں اس کو جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ جس انسان نے اپنے نفس کی تربیت مکمل کر لی وہ انسان کامل کہلاتا ہے۔ جہاد اصغر کیا ہے؟
جہاد اصغر جب کفار مشرکین منافقین اسلام اور مسلمان کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں اور محاذ پر ان سے مقابلہ کرنا جہاد ہے۔ اس کے مختلف مراتب ہیں، کبھی جہاد میں جان کی بازی لگانا پڑتی ہے، کبھی مال کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے، اور کبھی زبان اور قلم کے ذریعے نظریہ اسلام کی حفاظت اور دشمن اسلام کی سازشوں کو ناکام کیا جاتا ہے۔ ظاہری دشمن سے مقابلے کی دو صورتیں ہیں، کبھی دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جسے دفاعی جہاد کہتے ہیں۔ ہر شخص، ہر قوم اور ہر گروہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اس کی تیاری کرے۔ اس دفاع کرنے کے دوران اگر دشمن کو جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو اس کے ذمہ دار حملہ آور ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی حملہ کرتا ہے اور میں نے دفاع کی اور دفاع میں کوئی شخص اگر مارا جائے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا۔ مقابلے کی دوسری قسم وہ ہے جسے ابتدائی جہاد کہتے ہیں، یعنی قبل اس کے کہ دشمن حملہ آور ہو اس پر حملہ کر دینا۔ اس قسم کا جہاد خود امام اور ان کے بنائے ہوئے سپہ سالار کی قیادت میں صحیح ہے، کسی اور کو جہاد کی ابتدا کا اعلان کا حق نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا مساجد اور امام بارگاہ بلکہ کسی مسلک یا اور مذہب کی عبادت خانوں پر حملہ کرنا، بے گناہ کو قتل کرنا ہرگز جہاد نہیں ہے بلکہ فساد ہے۔ کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جو خود مسلمان کہتا ہو اور خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہو جائز نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں رہنے والے وہ غیر مسلم جن کی جان مال کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، انہیں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہو اور اس کے اسلام کو قبول کرنا چاہیے، یعنی اس کے اسلام کو قبول کرنا چاہیے، ہمیں اسے مسلمان تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ کرنا چاہیے جب تک کہ اس کا کفر ثابت نہیں ہو جاتا، یعنی اس کا توحید، رسالت، آخرت کا انکار ثابت نہیں ہو جاتا۔ ضروریات دین مثلا نماز روزے سے انکار کرنے والا اس وقت کافر ہوتا ہے جب اس کا انکار توحید، رسالت کے، آخرت کے انکار تک پہنچ جائے۔ ہمارے یہاں کیا کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تھا مجھے کافر کہنا شروع کر دیتے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا اور ان کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے اور نجس ہے، لیکن ان کا قتل بھی حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے۔